إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہیں، اپنے بندوں پر بہت بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت مہربانی کے 100 حصے کیے، ایک حصہ زمین پہ رکھا۔ لوگوں کے اندر مخلوق میں جو اتفاق اتحاد نظر آتا ہے، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ 100واں حصہ ہے رحمت مہربانی کا۔ اور ایک کم 100 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے ذمے یہ بات لے لی ہے، اپنے اوپر یہ بات لکھ لی ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا۔ اللہ کا کسی پر زور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ سارے انبیاء، صلحات، قیاس، زہداء، شہداء، علماء، ساری کائنات، جن انسان، فرشتے، بادشاہ، رعایا، مداروں، گدھیوں، درگاہوں والے، آستانوں والے، قبروں والے، ساری مقدس ہستیاں، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، بزرگ ہستیاں، اللہ نے ان کو مقام بخشے، شان بخشی، لیکن یہ سارے اللہ کے غلام، اللہ کے آگے بے باک، بے کاس، اللہ کے آگے منگتے، اللہ کے سوالی اور اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلتا، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی طاقت قوت کے آگے مجبور ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے محبت کے آگے مجبور ہے۔ اگر کسی کو شان دی ہے، کسی پر رحمت کی ہے، کسی کے مقامات بنائے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے بنائے ہیں۔ نہ اللہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لی ہے بات کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا۔ یہ بات بھی آپ کو عرض کی گئی تھی کہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، ندیاں، نالے، پہاڑ، سمندر، دریا، للاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار، بیوی بچے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، یہ خوشحالیاں، عزتیں اور یہ نعمتیں، یہ صحتیں اور یہ نعمت کی فراوانیاں سب اس کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی بات عرض کی گئی تھی کہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، جنگیں لگتی ہیں، بے چینیاں، بے قراریاں، اور یہ جو قتل و غارت اور ظلم و زیادتیاں اور یہ بیماریاں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، رحمت، محنت، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت، پریشانی بھی اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ، نبی کہہ دے سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی بات عرض کی گئی تھی کہ نعمت کا سبب، خوشحالی کا سبب، خوشحالیوں کا سبب، خوشی کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، مصیبتوں کا سبب، مشکلات، پریشانیوں کا سبب بندوں کے گناہ اور بندوں کی غلطیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بہت ساری باتیں تو میں تمہاری معاف کر دیتا ہوں، اگر ہر تمہاری نافرمانی پر تمہاری گرفت کروں، تمہیں پکڑوں، سزا دوں، تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے
اور کوئی سبز چیز پیدا نہ ہو، بہت ساری باتیں تو میں تمہاری معاف کر دیتا ہوں، تمہیں ٹھوکر لگاتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، فرد کو، گھرانے کو، برادری کو، مارکیٹ کو، محلے کو، حکومت کو ٹھوکر لگاتا ہوں تاکہ یہ اصلاح کر لیں، اور دنیا سے بہت بڑے عذاب، آخرت کا جہنم کی آگ جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں ٹھوکر لگاتا ہوں تاکہ یہ فرد، یہ گھرانہ، یہ برادری، یہ خاندان، یہ محلہ، ملک اپنی اصلاح کر لے، توبہ اور استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، کیونکہ جب معافی مانگیں، استغفار کریں، آئے ہوئے عذاب بھی ٹل جایا کرتے ہیں۔ جیسے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم رونے لگ گئی، توبہ استغفار کرنے لگ گئی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب ٹال دیا، مصیبت مشکلات کو دور کر دیا۔ کیوں؟ یہ استغفار، معافیاں، رونا، گڑ گڑانا، آج یہ انکساریاں مصیبتوں کو، مشکلات کو لے جاتی ہیں۔ یہ بات عرض کی گئی تھی، اور ایک بہت بڑی مثال پیش کی تھی میں نے قرآن حدیث سے کہ مصیبت کا نتیجہ نکلتا ہے اور پریشانی کا جو ہے نا سبب، یعنی کہ نافرمانی، اس کا نتیجہ نکلتا ہے، یعنی نافرمانی کا، گناہ کا، نافرمانی کا نتیجہ نکلتا ہے چاہے جنت ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جنت کتنی امن سکون کی جگہ ہے، وہاں ہمارے بابا سے غلطی ہوئی، دانا کھایا جس سے اللہ نے روکا تھا، جنت جیسی پرسکون جگہ رونے دھونے کی جگہ بن گئی، خوشیوں کہکوں کی جگہ سے رونا دھونا شروع ہو گیا، جنت امن سکون کی جگہ مصیبت کا گھر بن گئی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نافرمانی کا نتیجہ نکلتا ہے، چیز آپ کڑوی کھائیں گے منہ کڑوا ہوگا، کسی چلائیں گے زمین پر گڑھا پڑے گا، یہ نافرمانی کا نتیجہ نکلے گا مصیبت کی شکل میں، گھر میں آئے، خاندان میں آئے، ملک میں آئے۔ دوسری مثال آج سنیے، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ عظیم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ تھے۔ احد کی جنگ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا اور ان کو کہا ہمیں ہو فتح، ہمیں ہو شکست، حتیٰ کہ تم دیکھو پرندے ہمارے گوشت نوچ رہے ہیں، ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، تم نے یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں نہ تمہیں کہوں کہ آ جاؤ۔ 50 آدمی ٹیلے پہ کھڑے کیے تھے، کیوں؟ جہاں لڑائی ہو رہی تھی میدان احد میں، وہاں سے مدینہ طیبہ جنوب کی طرف ہے، اور ٹیلا ایک بڑا، ٹیلے کی اوٹ سے کہیں دشمن آ کے حملہ نہ کر دے مدینہ پر، یا ہماری پشت پر حملہ نہ کر دے۔ اور شمال کی طرف مسلمانوں کے دائیں طرف احد پہاڑ ہے، بہت لمبا چوڑا، ادھر سے یہ قدرتی دفاع تھا، دشمن سامنے تھا۔ آپ نے ٹیلے پر آدمی کھڑے کیے اور ان کو یہ سخت ہدایات دیں، اور پھر آپ میدان احد کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کی آپ نے، اور آپ نے کہا اللہ کے بندو، دین کے لیے، اسلام کے لیے بڑھو، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو، اور تمہیں میں وعدے دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے، دودھ شراب شہد کی نہریں ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات ہیں، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار۔ حملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھار، ترغیب دے، برانگیختہ کر، ان کو لڑائی پر ابھار۔ آپ نے لوگوں کو لڑائی پر ابھارنے کے لیے ارشاد فرمایا، میان سے تلوار نکال کر، یہ تلوار ہے، یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کو وہ لے جو اس کا حق ادا کر دے۔ ابو دجانہ صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی تلوار کا حق کیا ہے۔ فرمایا ابو دجانہ محمد کی تلوار کا یہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وہ لے جو اس کا حق ادا کرے، اور اس کا حق یہ ہے کہ آج محمد کی تلوار چلے 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 صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافروں کی کھوپڑیاں گردنیں کاٹ کاٹ کے اڑا اڑا کے آج محمد کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے،
اور محمد کی تلوار کو دندانے پڑ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس کو وہ لے جو یہ حق ادا کرے، ورنہ اور کوئی نہ لے۔ جناب یہ تلوار مجھے دے، میں آج اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر تلوار لے کر اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دیا۔ کافروں کو گھور گھور کے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ چال تکبر والی، اکڑ والی، گھمنڈ والی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جب یہ دشمن کے سامنے ہو، دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، تو اللہ عرش پر یہ چال دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ غیرت محمد سکھا کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کے سامنے نیچا نہیں ہونا اور سر اٹھا کے چلنا ہے۔ پھر لڑائی شروع ہوئی، اللہ نے مدد کی۔ 650 700 کل تھے، 50 تو وہاں کھڑے تھے کورنگ پر، اور 650 نے 3000 کو آگے لگا دیا۔ کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا، مال اسباب ہتھیار چھوڑ کے۔ وہ جو عورتیں ساتھ لائے تھے جوش دلانے کے لیے، وہ بھی بھاگ رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھے ہوئے تھے اور ایسے بھاگ رہے۔ وہ جو اوپر کھڑے تھے ٹیلے پر، انہوں نے جب دیکھا منظر کہ کافر تو سارے بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کو بھگا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے امیر صاحب کو کہا کہ امیر صاحب ہم بھی چلے۔ کہتے نہیں، تو جنگ تو ختم ہو گئی، کافر وہ بھاگ رہے ہیں، نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنے دی؟ یاد تو حدیث ہے، مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ آپ کا مقصد ہے ٹیلا چھوڑنا ہی نہیں، اب تو جنگ ختم ہو گئی، آپ کا مقصد تھا پکا کرنا، پکا کرنا، پکا۔ امیر صاحب نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ مقصد کیا تھا، میرے کان میں حدیث رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول گونج رہا ہے، میں تو اپنے جیتے جی حدیث رسول، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلی ترمیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا امیر صاحب سخت ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔ آج کل بھی کتنے لوگ حدیثوں سے جی چھڑاتے ہیں، جان چراتے ہیں، جو ٹھیک ہے حدیث تو ہے، یہ نہیں مطلب، وہ نہیں مطلب، یہ نہیں مطلب، وہ نہیں، اور مطلب کا کیا مانا رام تھے ہوجتا ڈھیر۔ جب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے، عقل میں آئے تب بھی مانو، نہ آئے تب بھی مانو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام حاصل ہوا، صدیق کا مقام، نبیوں رسولوں کے بعد افضل انسان ہونے کا مقام، افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا مقام، خلیفۃ بلا فصل ہونے کا مقام، جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کو مقام کیوں ملا؟ اسی وجہ سے ملا کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ ایک آدمی، بلکہ آدمی کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بات ہو گئی کوئی آپس میں، انسان تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر کو کہا یار مجھے معاف کر دو۔ ان کے گھر آئے، ان کے پاس آئے، کہنے لگے نہیں میں نہیں معاف کروں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب دنیا کی ذہین ترین شخصیت تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہم بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب چہرہ دیکھا نا ابوبکر کا، تو ہمیں کہنے لگے یہ تمہارا ساتھی جو ہے نا، آج بڑی محبت تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر سے، دیکھتے کا آج یہ غصے میں ہے، اس کو کوئی غصہ چڑھا ہوا ہے، آج یہ غصے میں آ رہا ہے۔ انسان ذہین تھے، بڑی دنیا کی عظیم شخصیت ہے۔ ابوبکر صدیق آئے، کیسے نیک لوگ تھے۔ ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے جناب میرے اور عمر فاروق کے درمیان کو بات ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں معذرت کرنے گیا، اس نے مجھے معاف نہیں کیا، میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، یعنی سفارش کر دیں۔ کتنی فکر ہے آخرت کی، کتنی فکر ہے۔ اسی پل پہ حساب دے لے، اگلے پل پہ حساب نہیں ہو۔ اتنے میں عمر فاروق بھی تو بھارا ابوبکر سے کم تھے، لیکن شان مقام ان کو احساس ہوا کہ چلو بات ہو گئی تھی۔ ابوبکر صدیق میرے پاس آئے تھے گھر میں چل کے، وہ نکلے کہ میں جاتا ہوں ابوبکر صدیق سے معذرت کرتا ہوں۔ ابوبکر صدیق کے پاس گھر میں گئے تو ابوبکر وہاں نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلا تو سمجھ گئے کہ جب یہاں نہیں ہیں تو ابوبکر کہاں ہوگا؟ محمد رسول اللہ کے پاس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔
سوچا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے. اب عمر فاروق بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ عمر کا بڑا مقام ہے، مانگ کے لیا تھا، لیکن میں ابوبکر کی بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابوبکر کو مقام کیوں ملا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود فرمایا میں آپ کو سناؤں گا. اب عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تو چل گیا تھا، تو آپ کو غصہ آ گیا. عمر فاروق، میں مجھے اور ابوبکر کو چھوڑ دو، میں نے کہا میں نبی ہوں، تم نے مجھے جھٹلایا. تم سے برا صرف عمر نہیں ہے، سارے لوگ. میں نے کہا میں نبی ہوں، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا. میں نے کہا میں رسول ہوں، تم نے مجھ سے نشانیاں مانگی اور مجھ سے معجزے مانگے. یہ ابوبکر ایک واحد انسان ہے، میں نے اس کو کہا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اس نے فوراً میری تصدیق کی. اللہ کے لیے میں تمہیں واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ، ابوبکر کو کچھ نہ کہا کرو. جب ابوبکر صدیق نے یہ دیکھا نا کہ رسول اللہ عمر فاروق کو ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کتنے اونچے لوگ تھے. ابوبکر صدیق رسول کو، جناب میری غلطی ہے، جناب اس کو کچھ نہ کہو. عمر کو میری غلطی، جناب میری غلطی ہے، میں غلط ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اسی طرح رہا، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، نشانیاں دیکھی، معجزے مانگے. اس شخص کو میں نے کہا میں اللہ کا جیتا جاگتا تھا، مکے کا چودھری تھا، سردار تھا، تاجر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے تجارت کرتا تھا. پہلے کون ایمان لائے تھے؟ ختیجہ لائی تھی رضی اللہ. بہت اچھی بات ہے، ختیجہ کا ایمان اللہ قبول کرے، ہماری ماں ہے، سب سے پہلے ایمان لائی، لیکن بیوی نے خامن کی بات مانی. کون ایمان لایا تھا پہلے؟ زید. بہت اچھی بات ہے، اللہ زید کا ایمان قبول کرے، لیکن زید غلام تھا، غلام نے سردار کی بات مانی. کون ایمان لایا تھا پہلے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول کرے. 7 سال عمر تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، زیر تربیت تھے. انہوں نے اپنے بھائی جان کی بات مانی. 7 سالہ بچے نے بھائی جان کی بات مانی. زید نے سردار کی بات مانی. ختیجہ نے اپنے خامد کی بات مانی. اللہ ان کا ایمان قبول کرے. 4 نمبر پر جو آیا، مکہ کا سردار تھا، مکہ کا چودھری تھا، اس کا ایک نام تھا، مکہ کے اندر بہت بڑا تاجر تھا، جس نے بازو کھڑا کر کے پورے مکے کو للکار کے کہا کہ آج سے میں محمد کے ساتھ ہوں. صلی اللہ کروڑوں رحمت ناز. اس کی جو تصدیق تھی نا، یہ تصدیق. اور پھر معراج کا واقعہ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ. جب آپ نے کہا کہ رات کو جب تم سو رہے تھے نا، تو چند گھڑیوں میں میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں تمہارے کئی دن رات. اچھا آپ وہاں سے ہو کے آئے، ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں، آپ وہاں سے ہو کے آئے ہیں. ادھر سے ایک ٹولہ آیا، اچھا آپ وہاں گئے؟ بہتر ہوں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت صبر اور استقامت کتنی تھی. وہ تو آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے اکثر لوگ. ایک اور، اچھا آپ وہاں کہتے ہیں کہ میں نے، ہاں. آپ نے اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، جو بات حق کی ہو، سچی ہو، اللہ رسول کی بات ہو، برادری، مارکیٹ، علاقہ، لوگوں کے تیور دیکھ کے مسئلہ نہیں بدلنا. اے میری امت، لڑنا نہیں ہے، لیکن بات وہ کرنی ہے جو اللہ نے کہی اور رسول نے کہی، چاہے 100 سپریم کورٹ کا جج بیٹھا. بات وہ جو اللہ نے کہی اور اس کے رسول نے کہی. یہ سبق دے کے گئے محمد رسول اللہ. لوگوں کے تیور دیکھ کے، ماحول دیکھ کے، برادری مارکیٹ دیکھ کے، دباؤ دیکھ کے، اور دنیا کی جھوٹی عزتیں، ایٹیکیٹ دیکھ کے مسئلہ نہیں بدلنا. اور لڑنا نہیں ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن دن کو دن، رات کو رات، سچ کو سچ کہنا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آگے انشاءاللہ سیرت کے موضوع بیان ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں گیا ہوں. کہ لو بڑے پاپڑ بیلے تھے، کوئی تالیاں پیٹنے والی جماعت، کوئی سیٹیاں. یہ جو آج کل قوالی شریف بنی ہوئی ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں یہ تالیاں اور سیٹیاں، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ تو ان لوگوں کا طریقہ تھا اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی. عجیب ہے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تالیاں سیٹیاں دشمنوں والا طریقہ اختیار کر کے. اور اگلی مصیبت یہ ہے کہ اس کو ثواب سمجھتے. حالانکہ دیکھا جائے تو قوالی میں گانے سے بھی زیادہ گناہ ہے. گانا بھی بہت برا ہے، لیکن گانا میں اللہ کی توہین نہیں ہوتی، رسول کی توہین نہیں ہوتی. گانا میں شرک نہیں ہوتا، گانا ثواب سمجھ کے کوئی نہیں کرتا. اور یہ تینوں بیماریاں قوالی میں ہیں. قوالی میں شرک ہوتا ہے اور قوالی میں اللہ رسول کی توہین ہوتی.
نبی کا ویسے نام، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سید الاولین، ماشاءاللہ ایسے نام لیتے ہیں مسلمان، اور قوالی میں نبی 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 نبی، رسولہ 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 رسولہ، چیڑا لا لا کے، توہین کر کر کے، گستاخی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور تیسری مصیبت قوالی میں یہ ہے کہ لوگ ثواب سمجھ کے اس کو سنتے ہیں، گانا جتنا بھی کوئی اس کا رسیہ ہو ثواب نہیں سمجھتا، یہی وجہ ہے کہ قوالی صبح صبح لگاتے ہیں ثواب سمجھ کر۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، تم نے قوالیوں اور سیٹیوں کو جو ہے وہ دین بنا لیا۔ بڑے پاپڑ بیلے تھے ہم نے، لیکن اس کی دعوت کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہم کر سکے۔ آج ایک ایسا ہتھیار آیا ہے ہمارے ہاتھ میں، کون ہے جو آج اس کی بات کی تصدیق کرے گا؟ سوچا سب سے زیادہ اس کی بات ماننے والا، تصدیق کرنے والا کون ہے؟ فوراً نتیجے پہ پہنچے کہ سب سے زیادہ اس کی تصدیق کرنے والا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت ایک کفر کو بھی یقین تھا کہ سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا ابو بکر ہے۔ آج کے کفر کو شک پڑا ہوا ہے ابو بکر کے ایمان پر، اس وقت کے کفر کو یقین تھا۔ تو یہ کفر اس کفر سے زیادہ ہے جن کے دلوں میں ابو بکر کا بغض ہے اور ابو بکر کو برا سمجھتے ہیں، اور اس کے ایمان کی بات۔ تم اپنا ایمان سوچو، اپنا ایمان سوچو، تم ابو بکر کا ایمان پوچھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے، اور پتہ نہیں ایمان کنوں کہندے نے۔ گئے ابو بکر کو تانا دیا، دوست کو تانا ملتا ہے، کہندے اپنے سجن نو سمجھا ساڈے راہ ڈکدا ہے۔ دوستوں کو دوستوں کے تانے ملتے ہیں، ابو بکر تجھے محمد کے تانے ملتے ہیں۔ نئی بات سنی، ہر بات ہی ٹھیک، ہر بات ہی ٹھیک، ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے تو نے، عقل میں بھی آئے تا بھی نہ۔ یہ دیکھو کیا بات کہہ گیا، کہتے میں رات کی چند گھڑیوں میں بیت المقدس ہو آیا ہوں، جو ہمارے کئی دن راتیں لگ جاتی ہیں۔ کہتے بالکل ٹھیک کہتے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر بلال وغیرہ کی بات تو اور ہے، غریب غربوں کی، تو پنچایت کا آدمی، تو سردار آدمی، سوچو بچار والا، مکے دا گویڑی بندہ، اور تو بھی اتنی کچی بات مانتا ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑی بات مان چکا ہوں۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے پاس وحی آتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ جب دعوی نبوت رسالت میں نے سچا مان لیا تو پھر جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا۔ میری عقل میں آئے میں تب ہی مانتا ہوں، نہ آئے میں تب ہی مانتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ بات سمجھائی، کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکالتے، یہ رسول کی غلطی نکالتا ہے، نکالنا۔ 5 پشتی مسلمان ہے، اذان بھی ہے، کلمہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی اور سامنے پڑھی ہے، 25 صحابہ 20 صحابہ اس کو روایت کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، میرا مطلب ہے آخر ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی کوئی بات تو ہوگی نا، ان کے پاس مطلب اپنا دھڑا، اپنے بالٹی، اپنے امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پھر مرشد کا ارشاد، سیٹی کا تقاضا، نانی اماں کی بات، من خواہش کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا تیرا ایمان ہے؟ کیا تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ کلمہ یہ ہے جو بکر صدیق نے پڑھا، اور اس نے بات یہ سمجھائی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کی غلطی نہیں نکالتے۔ جب حدیث صحیح آ گئی، رسول کا فرمان آ گیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ اور اللہ کہتے ہیں نبی 50 سال کی زندگی میں اس نے تیری سنت پر طریقے پہ عمل نہیں کیا، آج سے شروع کر دیا، میں نے پچھلی بھی نیکیاں بنا دی۔ اور اگر آج بھی آگے سمجھ آنے کے باوجود آگے اس پہ نہیں عمل، پچھلے بھی گناہ اور اگلے بھی، من حرام تو اتنا ڈھیر۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ عقل اللہ نے دی ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے، یہ نہیں کہ عقل آگے حدیث کے مقابلے لڑانے کے لیے۔ کہنے لگے امیر صاحب مقصد وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ٹیلا چھوڑنا ہی نہیں ہے، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، آپ کا مقصد پکا کرنے کا۔ میں مقصد نہیں جانتا، میں حدیث پہ کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا امیر صاحب سخت ہے، آج جو حدیث پر کھڑے ہونے کی بات کرے یہ سخت نہیں، کوئی لاٹھی مار رہا ہے، وہ سخت نہیں ہے، تم نرم ہو چکے ہو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نیچے آ گئے۔ دشمن اس وقت خالد بن ولید ادھر دشمن کی طرف تھے، اس وقت وہ آدمیوں کو لے کے اوپر ان کو شہید کیا، مسلمانوں کے پشت پہ حملہ کر دیا۔ بس واقعہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں،
میں نے سر و مثال پیش کرنی ہے کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے، ٹانگیں توڑ دی گئیں، پیٹ چاک ہو گئے، مدینہ کی ایک ایک گھر کے اندر جو ہے 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی، اور جو ان کو جان سے پیارے تھے، جن کو دیکھ دیکھ کے وہ جیتے تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کلیوں جیسے دانت شہید ہو گئے، اور ریشم جیسی زلف خون میں تر ہو گئی، اور کستوری جیسا خوشبودار خون محمد کا مٹی میں مل گیا۔ اتنی تکلیف اور مصیبت پریشانی آئی، بہت عجیب قسم کی نقشہ بدل گیا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو دیکھا تو ایک شہید پہ آپ پہنچے، اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون ہے؟ جناب یہ آپ کے پیارا چچا حمزہ پڑا، حمزہ میرا چچا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ہے میرا چچا، اللہ نے اس کو آج شہادت، یہ ہے سید الشہداء، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اللہ قبول کرے، لیکن وہ سید الشہداء حدیث میں ان کا لقب نہیں ہے، حدیث میں لقب سید الشہداء امیر حمزہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اگر آج مجھے میری پھوپھی کا ڈر نہ ہوتا، میں اپنے چچا کی لاش پہاڑوں پر رکھوا دیتا، پرندے آتے میرے چچا کو کھا جاتے، قیامت کا دن ہوتا، لوگ قبروں سے اٹھتے اور میرا چچا پرندوں کے پیٹوں سے اٹھتا، جانوروں کے پیٹوں سے، لیکن پھوپھی کا ڈر ہے، پھوپھی برداشت نہیں کرے گی۔ پتہ چلا کہ پھوپھی آ رہی، کہ روکو اس کو، عورت ہے برداشت نہیں کر سکے گی، کہا آپ کو آنے کی اجازت نہیں، سمجھ گئی کہ رسول اللہ نے روکا ہے، میرے بھتیجے مجھے آنے کی اجازت دے دے، آنے دے مجھے، نہ ڈر۔ جاہلیت والی صفیہ، بین کرنے والی، رونے پیٹنے والی صفیہ نہیں آ رہی، جہاد کی متوالی، جذبہ جہاد سے شرشار ہو کے خوشی سے جھومتی ہوئی آ رہی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنا دی۔ مدینہ کی عورتیں آئیں اپنے اپنے شہداء کو سنبھالنے کے لیے، بنو دینار قبیلے کی عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بے قرار ہو کے پوچھتی ہے، کہا تیرا تو باپ شہید ہو گیا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے آئی، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، کہتے انا، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آگے آئی، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان تینوں رشتوں میں باپ اور خامن بھائی، ایک ہی رشتہ عورت کے ہوش حواس اڑانے کے لیے کافی ہے، لیکن کتنی عظیم عورت تھی کہ 3 بڑے قریبی رشتوں کی شہادت سن کے کہتی ہے پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا گیا، وہ ساتھیوں میں پہاڑ کی ٹکڑی پر موجود ہیں، زندہ و سلامت قیادت کر رہے ہیں، زخمی لشکر کی بھی، دور سے دیکھ کے کہتی ہے کلو مصیبت بعدک جلل، پیارے سر کا سرتاج کٹ جائے، مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے، ہر تکلیف مصیبت پریشانی گوارا ہے اگر تو سلامت ہے، تیرا دین سلام، کون لڑے گا ان سے؟ یہ جذبہ رکھنے والوں سے کون لڑے گا؟ آج امریکہ پریشان ہے کہ کیا ہوا میرے ساتھ، اتنے ملک میں لے کے آیا تھا اور دم دبا کے مجھے بھاگنا پڑا۔ ہاں، اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ تو ہتھیاروں میں، ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، بہت کچھ تو بنا چکا، تو فضاؤں میں سے سوئی بھی نیچے دیکھ لیتا ہے آلات کے ذریعے، لیکن ابھی تک تو وہ ہتھیار نہیں بنا سکا، نہ بنا سکے گا جو امت مسلمان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو کھرچ سکے۔ جذبہ جہاد یہ ہے وہ چیز جو میدانوں میں لڑتی ہے اور مدینوں میں کام آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اپنے بچے کھچے قافلے کو لے کے وہاں موجود ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 4 پارے میں غزوہ احد، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ مثلیھا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم۔ نبی تجھ سے پوچھتے ہیں تیرے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے اس کا سبب تم خود بنے ہو، تم خود بنے ہو، ٹیلا چھوڑا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تم نے سستی کی،
غلط فہمی سے عمل کرنے میں سستی کی، نتیجہ اللہ نے 1 2 4 ایتیں اتار کے نہیں، جنگ کا نقشہ بدل کے 70 شہید 70 زخمی کرا کے اللہ نے مقام رسول، حرمت رسول، شاد رسول، مقام حدیث بیان کیا کہ جو ان کے امر میں خطا پائے گا وہ دیوانہ کدھر جائے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے حدیث سنت میں، آخرت کا عذاب تو آئے گا، اللہ دنیا میں بھی ان کو دھر سکتا ہے اور دنیا میں بھی ان کو سزا دے سکتا ہے۔ یہ دوسری مثال میں نے پیش کرنی تھی۔ غلط فہمی سے ایک حدیث پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اور ہم جان پوچھ کے آنکھوں کے متعلق حدیثیں، کانوں کے متعلق، ہاتھوں کے متعلق، شکل صورت کے متعلق، لباس کے متعلق، عقیدے کے متعلق، نماز کے متعلق، درود کے متعلق، شادی غمی لباس کے متعلق حدیثوں کی مخالفت جان بوجھ کے 20 سال 30 سال، اور اگلی مصیبت ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ یارو قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، قافلوں کو لٹنے کا غم نہیں ہے، غم تو یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، انہوں نے ایک حدیث پر عمل کرنے میں سستی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی۔ تو ہم کس باغ کی مولی، کس سمندر کی مچھلی ہیں؟ رات دن حدیثوں سنتوں کی مخالفت کریں اور عمریں گزر رہی ہیں، پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو اور ہمارے گھروں کے اندر چین ہو؟ نہیں، غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نافرمانی کا نتیجہ نکلے گا، چاہے جنت میں آدم سے ہو علیہ السلام اور چاہے احد میں صحابہ کرام سے۔ تیسری مثال، مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عرب کا مشہور قبیلہ بنو حوازن مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کہا ہمارا تو کوئی پروگرام نہیں تھا ان سے لڑنے کا، لیکن اگر وہ مکہ پہ حملہ کر رہے ہیں تو ہم پھر باہر نکل کے مقابلہ کریں۔ 12,000 کا لشکر چلا یہاں سے، کافر 4,000 تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوچا کہ ہمیشہ ہم تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، بدر میں، احد میں، خندق میں، آج پہلا موقع ہے کہ ہم 12,000 ہیں اور کافر 4,000 ہیں، آج یہ کر دیں گے، آج چھکے چھڑا دیں گے، آج یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور پھر جب پہنچے صحابہ کرام رات کے پچھلے پہر، وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ مورچہ بند ہو چکے تھے، پتھروں کے ڈھیر اور نیزوں کے ڈھیر لگا کے اور کمانوں پہ تیر چڑھا کے چکنا ہو کے بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام بے فکری میں داخل ہوئے کہ ابھی پچھلی رات جو رہتی ہے گزرے گی، صبح نماز پڑھیں گے، روشنی ہوگی، اور پھر صف کے سامنے صف جوان للکاریں گے میدان میں، ایک دو آ بھائی نکل باہر، جیسے اس وقت کا طریقہ تھا جنگ کا۔ لیکن وہ ایک چال چل چکے تھے، جو ہی صحابہ کرام وادی حنین میں آؤ، انہیں تیروں پہ رکھ لیا، پتھروں کی یلغار، نیزوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ چاروں طرف سے جب حملہ ہو گیا صحابہ پر، صحابہ وادی میں نیچے ہیں اور چاروں طرف سے اوپر سے حملہ ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، حملہ نہیں دشمن تو تیر تو ادھر سے آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، آپ نے خچر کو ایڑ لگائی آگے کرنے کے لیے، جن 2 آدمیوں نے خچر کو پکڑ رکھا تھا کہ خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں ہمارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم پیچھے کو دھکیلیں۔ جب انہوں نے پیچھے کو دھکیلنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے، تو آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بچھاڑ میں، پتھروں کی یلغار میں آواز لگائی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تمہیں خبریں تو پہنچی ہوں گی، مکہ میں ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی محمد ہوں، وہی مکے والا، وہی مکے والا۔ اگر آپ نہ بولتے کسی کو کیا پتا تھا اندھیرے میں کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جرأت شجاعت کا امام بولا، غیرت و حمیت کا امام بولا، جہاد کا لمبردار بولا، میدان کارزار میں بولا، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی بچھاڑ میں، پتھروں کی یلغار میں بولا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وہی مکے والا محمد کھڑا ہے۔ اور جو بات مکہ کی گلیوں چراہوں پہ کہتا تھا کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ بگڑی بنانے والا، آج میدان کارزار میں بھی کہوں گا، پتھروں کی بارش میں بھی یہی دعوت دوں گا، میں جھوٹا نبی ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر آپ نے آواز لگائی، بائیں طرف والے ساتھی کو کہا ذرا لگا دے آواز،
بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہو؟ لگا آواز مکہ کے باہر گھاٹی میں میرے ساتھ معاہدے کر کے مجھے مدینہ بلانے والوں کہاں ہو؟ میں تو کھڑا ہوں، اللہ کا رسول تو کھڑا ہے، کدھر گئے تم؟ پھر میں اور کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا۔ جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ نہج البلاغہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابہ کیسے آئے؟ فَوَلَهُ وَالْحِلْقَاهِ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا، پھر ایسے آئے جیسے گائے اپنے چند دن کے بچے پہ آتی ہے، لبیک کہہ کے آئے، لڑے، اللہ نے فتح دے دی، میدان مار لیا۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوچا کہ ہوا کیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی تھی، بدر میں یا اللہ تو، احد میں یا اللہ تو، خندق میں، اور ہم حنین میں ہماری کثرت، ہمارے وسائل، اور تم نے مجھ سے نظریں ہٹائیں، لمبی چوڑی زمین تم پہ میں نے تنگ کر کے رکھ دیا صحابہ، تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ یہ تیسری مثال ہے کہ یہ بخشی روحیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بات 24 گھنٹوں کی نہیں، بات 1 گھنٹے کی نہیں، بات چند سیکنڈوں کی ہے کہ اگر چند سیکنڈوں کے لیے بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے نظریں ہٹا کے کسی اور کی طرف مشکل کشائی عادت روائی کے لیے دیکھے گا، بگڑی بنوانے کے لیے دیکھے گا، زندے مردے کی طرف دیکھے گا، اپنی طرف دیکھے گا، سائل کی طرف میں حوصلہ کروں، معاف کر دوں، چھوڑ دوں، یہ میری مرضی ہے، لیکن اگر میں پکڑوں گرفت کروں تو کر سکتا ہوں، اگر میں صحابہ کرام کی گرفت کر سکتا ہوں تو تم کس باغ کی مولی، کس سمندر کی مچھلی ہو، لہذا میری نافرمانی سے بچو، آخرت کا عذاب تو آئے گا، اس کی وجہ سے تمہیں دنیا کے اندر بھی مصیبتیں مشکلات گھیر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ بات ہم سمجھ چکے کہ نعمتیں خوشحالیاں آتی ہیں اللہ کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے، اور مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ رسول کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرو، استغفار کرو، رو گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کر دے گا۔ اگر ہم روئیں گے، توبہ استغفار کریں گے، آدمی روئے گا، قبیلہ روئے گا، خاندان روئے گا، مارکیٹ روئے گی، محلہ روئے گا، ملک روئے گا، حکومت روئے گی، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، روئے گڑ گڑائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، اللہ نے اس کو چن لیا، آدم کو مقام بخش دیا۔ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا، مہربانی کر۔ اب یونس علیہ السلام، ہمارے لحاظ سے کوئی یہ غلطی نہیں تھی، دیکھو نبیوں کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، ہمارے لحاظ سے یہ کوئی غلطی نہیں تھی کہ ہمارے ذمے ایک کام ہو، ایک آدمی اپنے بیٹے کو کہتا ہے، شگر کو کہتا ہے یہ پیغام وہاں دے دو، یہ چیز وہاں پہنچا دو، یہ بات کرو، اس کے بعد وہ فارغ ہے، کہیں بھی چلا جائے، لیکن نبی کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے نینوا والوں کو واعظ کیا، لیکن انہوں نے نہ مانا، نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو پہلے نبیوں کے حالات بتاتے ہیں، اللہ یونس علیہ السلام کو بتا چکے تھے
کہ جب قوم بات نہیں مانتی تو قوم پر عذاب آتا. اب یونس صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم نے میری بات نہیں مانی تو کہا تم پر عذاب آئے گا اور چل پڑے. اب ہمارے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہے کہ یونس صاحب ڈیوٹی دے کے اپنے لیکن نبی کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا حکم جب نہیں آیا تو پہلے یونس کیوں نکل پڑا علیہ السلام. اس لیے اللہ نے ہمارے پیغمبر کو کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. چنانچہ جب اللہ نے مدینہ دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جو یہاں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا مدینہ اللہ نے دے دیا ہے ہجرت کر جاؤ، لیکن آپ نہیں گئے. جب اللہ کا حکم آیا پھر آپ نکلے ابوبکر صدیق کو لے کر رضی اللہ تعالیٰ. اب یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں کوئی غلطی کر کے جا رہا ہوں. آگے کشتی میں بیٹھے تو کشتی بھنور میں پھنسی. اس وقت ان لوگوں کی روایت تھی کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا بیٹھا ہو نا کشتی میں تو کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا بھی کون ہے بھاگا ہوا؟ تو انہوں نے قرآن کہتا ہے قرآن اندازی تھا، قرآن اندازی کی تو یونس کا نام نکلا. انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے. نہیں، پھر قرآن اندازی کی، بار بار یونس کا نام آیا. یونس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اللَّهَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. مچھلی والے کا ذکر سنا دے ان کو. جب اپنی قوم پہ غصہ کرتے ہوئے گیا اس نے یہ سمجھا کہ ہم تنگی نہیں ڈالیں گے، ہم اس کو نہیں پکڑیں گے، ہم گرفت نہیں کریں گے، اور ہم نے کرنی تھی کیونکہ وہ غلطی کر کے جا رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے یونس کو سمجھ آ گئی اور یونس صلی اللہ علیہ السلام نے کہا وہ میں ہی بھاگا ہوا جا رہا ہوں. انہوں نے ان کو پھینک دیا. اللہ نے نیچے وہ مچھلی تیار کی، اس میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر وہ باہر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے تاریکیوں میں پکارا. پانی کی نیچے تاریکی تھی، مچھلی کا پیٹ تھا، وہاں ہمارا بندہ بولا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے علاوہ سچا معبود کوئی نہیں، تو پاک ہے غلطی کمزوری سے، میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں جانی پہچانی آواز ہے، میرا بندہ یونس بول رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. یا اللہ یونس علیہ السلام کا قصہ ہم نے سن لیا، پڑھ لیا، تو نے ہمیں بتا دیا، تو نے اس کو نجات دی، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی خوشخبری. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں. اگر اس طرح یونس کی طرح ہمیں پکاریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، عاجزی انکساری کریں تو میں معاف کر دوں گا جیسا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو معاف کیا. اور اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والوں، مشکل کو شہادت روا، داتا ماننے والوں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو واسطے وسیلے تو فعل صدقے دے کے پکارنے والوں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر یہ بخشی روح، یہ میرا نبی رسول اگر مجھے نہ پکارتا تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے. اللہ نے نبیوں رسولوں کے واقعات کیوں بتائے؟ کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو طوفان سے، کسی کو کنویں سے، کسی کو چھری سے، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو اگر ان بخشی روحوں، نبیوں رسولوں، کتابوں والے، وحی والے، اونچی ہستی والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا مشکل کشا بھی میرے بندوں میں ہوں. اب میں ریٹائر نہیں ہو گیا کہ تم کسی اور کو مشکل کشا، یہ سارے میرے بندے اور غلام. تو اللہ تعالیٰ عام آدمی کیا نبی کی گرفت کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، بس وہ حوصلہ کرے تو یہ اس کی مرضی. تو بات یہ واضح ہوگی کہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. لیکن یہاں شیطان ہمیں داؤ لگا گیا. اس نے کہا یہ جگہ بڑی سخت ہے، یہ دن بڑا سخت ہے، یہ رات بڑی سخت ہے، یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، اس وجہ سے مصیبت آئی ہے. تو تہجد پڑھ، ماتھے رگڑ، یہ مصیبت نہیں جائے گی کیونکہ یہ مہینہ ہی بڑا سخت. کون توبہ کرے گا؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو جو آپ 2 خطبات میں سن رہے ہیں کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے تو ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، مصیبت بھی دور کا. لیکن شیطان نے جیسے ہماری ماں اور باپ کو داؤ ہمیں بھی لگا رہا کہ یہ جگہ سخت منحوس ہے، دن منحوس ہے، رات.
یار آج سارا دن گاہکی نہیں ہوئی، گاہ کہنا سویرے کیڑا متھے لگا سی منحوس، انا للہ و انا الیہ، اور تو اس کو کیوں منحوس سمجھتا ہے یار؟ اگر تیرے وجود میں 360 جوڑ ہیں تو اس کے کم ہیں؟ پیسے دولت کی وجہ سے کسی وجہ تو اس کو منحوس سمجھے، تو منحوس ہے۔ شرک، فسق و فجور، فحشیانی، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ کا کاروبار، جھوٹ، گالیاں، یہ نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ بندے منحوس نہیں، نہ رات منحوس ہے نہ دن منحوس۔ رسول اللہ فرمائے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور بدشگونی نہیں پکڑنی۔ بلی آگے سے گزر گئی، کوا بول پڑا، بدشگونی مت پکڑو۔ صبح صبح بوڑھی دا ٹائم ہے، ادھار دیتا تھے سارا دن دی ادھار چلے گا، صبح صبح گلے سے پیسے نکالے چین کے لیے تو سارا کیا ہے۔ فرمایا روحیں نہیں آتی، بدشگونی نہ پکڑو، روحیں بھی نہیں آتی۔ یہ مکے والوں کا عقیدہ تھا کہ جو مر جائے ان کی روحیں آتی ہیں، یہ ہندوؤں کا، مسلمانوں کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے یہ روحوں کے آنے کا۔ رسول اللہ فرمایا جو جنت میں چلے جاتے ہیں ان کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا سوائے شہید کے۔ وہ کہتا ہے مجھے 10 دفعہ بھی اللہ بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے عزت افزائی مجھے شہادت کے وقت ملی تھی، جنت کے محلات نظر آئے تھے اور حوروں نے لتھڑا ہوا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ وہ لذت سرور دوبارہ لینا چاہتا، اللہ کہتا ہے نہیں، جو میرے پاس آ گیا وہ نہیں جائے۔ شہید آنا چاہتا ہے، اس کو اللہ نہیں آنے دیتا، جنت سے کوئی آنا نہیں چاہتا، اور جنت پہ سخت فرشتے ہیں تو روحیں کہاں سے آتی ہیں؟ صرف ہندوستان پاکستان کے مردے پھرتے ہیں یہاں، تمہیں کس نے کہا ہے؟ اور جمعرات کو آتے ہیں اور کوٹھے کے کوئی بات نہیں۔ یہ روحیں آنے کا عقیدہ یہ مکے کے کافروں کا، یہ ہندوؤں کا۔ چوتھی بات فرمائی ولا سفرا، سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ وہ اصل میں یہ 3 مہینے عزت والے گزرے تھے، محرم، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، اور ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ لوٹ مار۔ تو 3 مہینے عزت والوں میں لڑتے نہیں تھے نا، گھر میں لوٹا ہوا مال ختم ہو گیا، جو ہی محرم ختم ہوا باہر نکلے پھر وہ لڑائی جھگڑے لوٹ مار شروع ہو گئی۔ کہتے سفر کا مہینہ آیا، منحوس لڑائیاں۔ بھائی تمہیں یہ مہینہ کہتا ہے لڑتے لڑو نہ لڑو، لڑتے تم اس مہینے کا کیا ہے؟ ایک لاہوریوں کو ایک اور جو ہے نا پتہ نہیں بات کہاں سے ان میں آ گئی، وہ یہ کہ یہ جو سفر کا مہینے کا آخری بدھ ہے نا، آخری 4 شنبہ، یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ بیماری سے آپ کو صحت ہوئی تو اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ سفر کے آخری بدھ میں آپ کو بیماری تکلیف شروع ہوئی جس کی وجہ سے آپ ربیع الاول میں وفات پا گئے، بات تو یہ ہے۔ لیکن یہاں مشہور ہو گیا کہ آخری بدھ کو غسل صحت کیا، لہذا اچھے کپڑے پہنو، نہاؤ، پارکوں کی سیر کرو، کوئی کھابے مابے کھاؤ پھرو۔ تمہیں کس نے کہا؟ ہر وقت بس کھابے مابے اور تماشے پہ خوش رہتی ہے قوم۔ یہ بھی بات لوگوں میں یہ مشہور ہے، غلط۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، موضوع میں، کہ جب یہ بات آپ سمجھ چکے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی اچھی بات ہو تو کہو یہ اللہ کا فضل ہے، اور جب کوئی پریشانی والی بات ہو بولو ہماری غلطی، ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کئی جگہوں پر۔ ایک مقام سنو، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے بیمار کرتا ہے، پتہ ہی ہے سب کو کہ بیماری کہاں سے آتی ہے۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں کون کرتا ہے؟ پتہ ہی ہے اللہ کرتا ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں، تو ادب کا تقاضا یہ، لیکن ہم اس میں بھی فیل ہو گئے۔ اگر ہمیں نفع ہو جائے بڑا ہاتھ مارے ہی، کہتا ہے پتہ ہے تجارت کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، ہم نے پہلے سے نا سٹاک کر لیا تھا، بڑی باتیں یہ وہ۔ اور اگر کہیں نقصان ہو جائے وہ سنا بھائی اللہ دی مرضی، اللہ دی مرضی، آپ اللہ دی مرضی۔ عجیب لوگ ہیں۔ جنس ہو گئی اچھی، چاول آگے گندم ماشاءاللہ، وہ یار بڑی اس دفعہ تیری جنس، وہ سکھر چو بھی منگوایا سی، سانو پتہ ہے زمیندارہ کیویں کریدا ہے، پانی کب لگانا تھا۔ اور اگر خسارہ ہو گیا بیٹھا سنا، کہتا ہے اللہ کی مرضی۔ چونکہ لڑکوں کو اچھا سمجھتے ہیں نا، لڑکی کو، حالانکہ یہ جہلیت ہے، واللہ صدقہ جاریہ ہونے میں لڑکی لڑکے کا کوئی فرق نہیں ہے، آپ مریں گے پیچھے سے ثواب آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں اس سے زیادہ اس کی پرش کی، صحیح معنی میں اللہ کی قسم میں محمد کا پڑوسی ہوگا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اتنی عزت دی، اس کا ہاتھ چومتے پاس بٹھاتے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، جناب ایک عورت آئی تھی مجھ سے مانگا، میرے پاس ایک کھجور تھی میں نے دی اور دو اس کی بیٹیاں تھیں، امی مجھے دو، امی مجھے دو، امی مجھے دو۔ اس عورت نے کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا اس کو دیا، آدھا خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ عائشہ نے تعجب سے یہ بات سنائی، رسول نے فرمایا عائشہ جس کو اللہ نے یہ بیٹیاں دی نا، یہ بیٹیاں جہنم سے پردہ بنیں گی جہنم سے، لیکن یہاں وہ نہیں ہے نا، تو لڑکا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، بڑے یہ لڑکی بس کوئی نہیں اللہ دی مرضی چل، اور لڑکا ہو تو نام کیا، پیراں دیتا، پیر بخش، حسین بخش، حسن بخش، میر بخش، پیر بخش، داتا بخش، علی بخش، حسن بخش۔ لڑکے میں نے کوئی نہیں دیکھی، علی بخشی، حسین بخشی، حسن بخشی، پیر بخشی، داتا بخشی نہیں، پیراں دیتی نہیں، پیراں دیتا ہے، پیراں دیتی کوئی نہیں، اللہ پیراں دیتے بہتے نے، اللہ دیتے تھوڑے نے۔ عجیب سوچ ہے، اچھی چیز اپنی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف، پیروں کی طرف، اور معاذ اللہ جس کو اچھا نہیں سمجھتے وہ اللہ کی طرف، یہ کیا ہے؟ ہاں لڑکی کا نام اللہ رکھی، اللہ وسائی، اللہ بچائے، حسن بخشی کوئی نہیں، حسین بخشی کوئی، کیا ہے یہ وہ جہلیت ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اچھائی ہے بولو اللہ کا فضل ہے، کوئی تکلیف آئی بولو ہماری غلطی کا نتیجہ ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے، ادب ہے یہ، ادب رب کا یہ ادب ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام